کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. اب سب کچھ وہی ہوتا ہے. امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں، ان دونوں خطبوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو بیچ میں سے اہم چیز ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا اور اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ الا ماشاء اللہ آپ کو شاید ہی ملے. اس کے لیے ہم نے اردو میں جو تقریر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہرہ خطبہ تو عربی زبان میں ہوگا. عربی زبان آپ کو کتنی آتی ہے، ہمیں کتنی آتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہیں. اب اس کے متبادل کے طور پہ جو اردو خطبہ ہے، اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو شاید ہی آپ کو قرآن کہیں نظر آئے. دوسری باتیں، قصے، کہانیاں آپ کو ملیں گی، لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فذکر بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. کس کو؟ میں یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. اجرانی خطبتانی، الحمدللہ 2 ایگزامپل میں نے دے دی اور آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے. اب میں آپ کے سامنے ایک نبی قسم کی حدیث جو ہے وہ یہاں بورڈ پر اس کے کافی سارے الفاظ لکھوں گا، تو اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر مؤنث حالت رفع میں سیکھ لی. کلمتن، ایک کلمہ. ہمارے کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں، اس میں سے اسم جو ہے وہ ایک کلمتن ہے. اسم اور فعل اگر میں ان دونوں کو ملاؤں تو کیا بن جائیں گے؟ کلمتان. یعنی کلمتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ کلمتان. عربی زبان میں حبیبن، حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، اور دوست ہمیشہ پیارا ہوتا ہے. تو بنیادی معنی اس کے ہیں پیارا کے، اور یہ صفت ہے. حبیب ایک پیارا، اگر 2 پیارے ہوں تو کیا بن جائیں گے؟ حبیبانی. عربی زبان میں جو صفات ہوتی ہیں، ہم رکھیے گا کہ ان کی ہم مؤنث بنا سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں صفات کا گروپ مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں جس طرح کہتے ہیں نا پیارا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پیاری. مذکر کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے اچھی. لیکن اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کسی مذکر کی صفت نیکی بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے لفظ نیک ہی استعمال کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ نیک لڑکا. اور اگر لڑکی کے لیے میں اس کی نیکی صفت بیان کرنا چاہوں گا تو لفظ استعمال کیا کروں گا؟ نیک لڑکی. تو یہاں پر یہ تقسیم جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں یہ تقسیم کمپریہنسو ہے. اگر آپ نے مذکر کے لیے نیک لفظ استعمال کرنا ہے تو صالحن ورڈ استعمال کریں گے، صالحن. اور اگر مؤنث کے لیے آپ نیک لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صالحتن استعمال کریں گے. اس طرح یہ صفات جتنی بھی ہیں اس میں آپ مذکر اور مؤنث کا فرق کر کے بولیں گے. تو یہ پیارا حبیبن مذکر کے لیے لفظ ہے. اگر آپ پیاری بنانا چاہتے ہیں تو پہلے حبیبن سے آپ مؤنث بنائیں گے. اور ان صفات کی مؤنث بنانے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے. اس میں آپ آخری حرف کو زبر دیا کریں اور گول تا کا اضافہ کر دیا کریں. حبیبن سے حبیبتن، صالحن سے صالحتن، حسنن حسنتن، کبیرن کبیرتن، وغیرہ وغیرہ. حبیبن کی مؤنث بنی حبیبتن، اور حبیبتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ حبیبتانی.
عربی زبان میں ہلکا ہونا، ہلکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفیفن. یہ بھی ایک صفت ہے، مذکر ہے، آپ اس سے مؤنث بنانا چاہتے ہیں ہلکی، تو کیا بنے گا؟ خفیفتن. ہلکا، ہلکی. اب دو ہلکی آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ خفیفتانی. خفیفن کا اپوزٹ ورڈ متضاد کیا ہوتا ہے؟ بھاری. ہلکا بھاری، خفیف ثقیل. اب یہ ثقیلن ورڈ بھاری، اب چاہے کوئی چیز مذکر بھاری ہو تو ہم لفظ اردو میں بھاری استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہو تو لفظ اردو میں بھاری ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر کوئی مذکر بھاری ہوگا تو اس کے لیے ثقیلن کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہوگی تو اس کے لیے ثقیلتن. اب دو بھاری چیزیں آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ ثقیلتان. تو اب چونکہ پہلا کام ہمارا پہچان کرنا ہے، لہذا آپ اس حدیث میں ان الفاظ کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنیٰ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ بخاری کی آخری حدیث ہے جو اس کے اختتام پر پڑھائی جاتی ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. دو کلمے الرحمن کو پیارے ہیں. اب اردو میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو پیارے ہیں، عربی زبان کے اسلوب ہے کہ اگر کلمہ تانی استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے پھر حبیبہ تانی استعمال کیا جا رہا ہے. کلمہ تانی حبیبہ تانی الی الرحمن. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر ہلکے. دو کلمات کی بات ہو رہی ہے تو حبیبہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا، پھر خفیفہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن ثقیلتانی فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں.